السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ضمائر کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی ساتھیوں، آج ہم سبق نمبر 7 میں ضمیر متصلہ کو دیکھیں گے جو 3 کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ اسم کے ساتھ بھی ملتے ہیں، وہ فعل کے ساتھ بھی، اور حرف کے ساتھ، یعنی تینوں کے ساتھ، اسم، فعل اور حرف تینوں کے ساتھ وہ جڑ کر آتے ہیں، کیونکہ ضمیر متصلہ جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ضمائر۔ تو سب سے پہلے ہم ضمائر اسم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جب ضمائر اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ نہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، نہ آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے قلم، قلم یعنی ایک قلم، اور اس کے ساتھ اگر ہو جڑ جائے تو وہ ہو جائے گا قلمہ۔ یہاں پر میم کے اوپر جو تنوین ہے وہاں پر وہ تنوین ہٹ کر ایک پیش رہ جائے گی، اور ہو آ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس کا قلم۔ اسی طریقے سے ربن، ربن میں بھی دیکھیے تنوین ہے، اور اس کے ساتھ ہو کو اگر ہم جوڑ دیں تو با کا ایک تنوین ہٹا دیں گے اور وہاں ہو جائے گا ربہ، یعنی اس کا رب۔ پھر ایک اور مثال ہے، جیسا کتابن اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے، تو ہم اگر ہم جوڑ دیں تو وہ ہو جائے گا کتابہم، یعنی ان کی کتاب۔ اب دیکھتے ہیں ضمائر فعل کے ساتھ۔ جب ضمیر فعل کے ساتھ جڑ کر فاعل یا مفعول کے طور پر آئے تو اسے بھی ضمیر متصلہ کہیں گے۔ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں یا اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ضمیر متصلہ ہیں کہ فعل کے آخر میں جڑ کر آتی ہیں، یہ جڑے ہوئی ہوتی ہیں فعل کے ساتھ۔ پھر معنی میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور عربی میں زیادہ تر جو جڑی ہوئی ہوتی ہے ضمیر متصلہ وہ ہو، ہا، ہم، ہما، کا، کم، ای یا نا کی ضمیر ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جیسے ضمیر فاعل کے ساتھ، فاعل اگر آئے جائے آخر میں، جیسے جعلنا، اب اس کے اندر ہم اس کو توڑیں تو جعلہ جو ہے وہ فعل ہو گیا، اور نا جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر متصلہ ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پورا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، جعلنا کا ہم نے بنایا۔ اسی طرح کتبنا، کتبہ اور نا اس کی ضمیر جڑ گئی اس کے ساتھ تو کتبنا ہو گیا، تو کتبنا کیا ہے، ہم نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضربہ، ضربہ جو ہے وہ اس کا ضربہ یعنی مارا، اور ضربتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو کی ضمیر جڑ گئی، اور ہو کے کیا معنی اسے، تو یہاں پہ کیا آئے گا اس کا ترجمہ، میں نے اسے مارا۔ تو اس طریقے سے ضمائر جو ہے وہ جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں۔ جی، جب ضمائر حرف کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں کچھ استثناء ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا استثناء کیا ہے کہ جب ضمائر ہو، ہما اور ہنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یا حروف جارہ میں سے بی، فی، علی اور الی میں سے حرف آ جائے تو اس صورت میں روانی سے پڑھنے کے لیے ان ضمائر کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے ہو، ہما، ہنہ ہے تو ان کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے یہ ہے فی ہما، فی ہما نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے فی ہما، صحیح تلفظ کیا ہوگا، فی ہما۔ اسی طریقے سے ابصارہم، ابصارہم ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، اور اس کا صحیح تلفظ ہوگا ابصارہم۔ اسی طرح ربی ہم کے بجائے ہوگا ربی ہم، تو یہ صحیح اس کا تلفظ ہوگا ربی ہم، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی استثناء نمبر 2 دیکھتے ہیں۔
استثنا نمبر 2 کیا ہے کہ اسم کے آخر میں واحد متکلم کی ضمیر متصل ای بعض اوقات یعنی عموماً وقف پر زیر سے واضح ہوتا ہے۔ ای کو ختم کر کے اس سے پہلے والے حرف پر زیر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے اسم کے آخر میں واحد متکلم یعنی فرسٹ پرسن کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ تو ای ہوتی ہے، اور جب کوئی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اس کے آگے وقفہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ای کی جو ضمیر ہے وہ ڈراپ کر دی جاتی ہے، اور وہاں پر ہم جو ہے وہ زیر لگا دیتے ہیں، تو زیر سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اس میں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو میرے لیے کہاں سے آیا؟ تو وہ دینی جو ہے نون کے نیچے جو زیر ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے دین کے آگے جو ہے وقف ہے، اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو ہے یہاں پر نون کو ڈراپ کیا گیا ہے اور نون کے نیچے یہ کو ڈراپ کیا گیا ہے اور نون کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے۔ اچھا، اب ان میں جو پورے ضمائر ہے ان میں یاد رکھنے والی کون سی بات ہے کہ جب ضمائر متصل اسم کے ساتھ جڑیں گے تو مرکب اضافی بنائیں گے، اور جب ضمائر متصل حرف کے ساتھ جڑیں گے تو مرکب جاری بنائیں گے۔ اب مرکب جاری اور مرکب ہوتے کیا ہیں، اور مرکب جاری اور اضافی کیا ہوتے ہیں، اور کتنی طرح کے مرکبات ہوتے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں سمجھیں گے، تو اس وقت سمجھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔